الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں دوستوں، تقویٰ کیا چیز ہے؟ یہی سوال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابی مجھے یہ بتاؤ کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ نے کبھی جھاڑیوں میں سفر کیا ہے، کانٹے دار راستے پر سفر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا اس کے اندر نہ چبھ جائے اور میرے بدن کے اندر کوئی چیز یا کوئی کانٹے دار چیز مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ بھی اسی طرح کیا جائے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے انسان اسی طرح بچائے۔ اگر گناہ کا اندیشہ ہو، ہر ایسا کام جس میں آپ کو کچھ شبہ بھی آ رہا ہو، آپ نے اس سے بچ جانا ہے، تو یہی تقویٰ ہے۔ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان کے اندرونی خواہشات کو ایک انسانی شکل دی جائے اور اسے برسر بازار پہرایا جائے اور اس کے اوپر اسے کوئی ندامت نہ ہو، تو یہ تقویٰ ہے۔ اب اندر کی کیفیات، باہر سے ظاہری طور پر تو بہت سارے حضرات ہیں، ہر کوئی آپ کو تقویٰ دار نظر آ رہا ہوگا، لیکن اصل تقویٰ کیا ہے؟ باطنی طور پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے مولا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو معاف کرنے والا بھی وہی ہے اور عذاب دینے والا بھی وہی ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، تقویٰ اختیار کیجئے، اپنے آپ کو سدھاریے، اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر شہوت کم ہوتی ہے، اور شہوت جب کم ہوتی ہے تو انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، کوشش کی جائے کہ جو اسلام نے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا، دوسری یہ ہے کہ ہمیں جسمانی جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے اللہ رب العالمین ہمیں روزے کے ذریعے سے عطا کرے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہر بندے کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے، اگر جتنے بھی ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے، اور اسی طرح جو ہے نا باجماعت نماز پڑھنے کی جو ہے نا کوشش کیا کرے، اس کا اہتمام کیا کرے، دوسروں کی تلقین کیا کرے۔ فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ زبان پر لے کر آؤ گے اور بار بار دوسروں کو اس کا جو ہے نا وہ اس کو رپیٹ کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے اندر خود بخود آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ادا کرنا چاہیے۔ اور آج آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر صبح کی نماز کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ تو اگر عذاب ہے تو اسی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔